اما بعد، سب سے پہلے بزم خطبہ کے بانیان اور بالخصوص حضرت اقدس مولانا محمد طیب جامی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور ان کے تمام رفقاء کا بے حد مشکور ہوں کہ مجھ ناچیز طالب علم کم فہم کو اپنی بزم کا حصہ بننے کا موقع دیا۔ بزم خطبہ کے انداز سے جو لیکچر ارشاد فرمائے جا رہے ہیں، میں سب سے پہلے اپنا اعتراف شکست کرتے ہوئے تمہیداً یہ بات عرض کرتا ہوں، بعض حضرات وہ ہیں جو ہمارے اکابرین کی اولادیں ہیں اور جن کو بڑے بڑے اکابرین کی نسبت حاصل ہے، تو ظاہر بات ہے ان کے اوپر اپنے بڑوں کا رنگ ہے۔ اللہ پاک مزید انہیں قبولیت نصیب فرمائے۔ دوسری قسم کے ہمارے وہ حضرات ہیں کہ جو بڑوں اکابرین کی اولادیں تو نہیں، البتہ ان کو بڑے اکابرین کے ساتھ اسفار کا موقع ملا ہے، ان کی مجالس میں بیٹھے ہیں، ان کی صحبت اختیار کی ہے، تو ان کے اوپر بھی اس صحبت کا خوب رنگ ہے۔ تیسری قسم کے ہمارے وہ خطبہ حضرات ہیں جن کو الحمدللہ اس میدان خطابت میں اترے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے، ان کا مطالعہ وسیع ہے اور تجربے سے انہیں بہت سی چیزیں سیکھی ہی نہیں بلکہ اب وہ اس سطح پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ خود ان کی خطابت نئی آنے والی نسل کے لیے اصول بن چکی ہے، جبکہ میں گناہ گار طالب علم جیسے عمر میں کم ہوں، ایسے تجربہ بھی کم ہے، علم بھی کم ہے اور ان دونوں سے بڑھ کر عمل بھی کم ہے۔ تاہم حضرت نے حکم فرمایا ہے تو ان کے حکم کی تعمیل میں چند معروضات پیش خدمت کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میدان خطابت میں ابتدائی مرحلے سے لے کر ایک شاہ سوار خطیب بننے تک 3 مرحلوں سے ہمیں گزرنا پڑے گا۔ نمبر 1، پہلا مرحلہ وہ ہے، اور اس مرحلے میں آنے والے وہ حضرات ہیں جنہیں ابھی بولنا ہی نہیں آتا، بس خطابت کا شوق ہے، ہم بھی خطابت کریں، اس میدان میں آئیں، لیکن گفتگو کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں اور گفتگو کرنے پر قادر بھی نہیں۔ نمبر 2، وہ حضرات جنہیں کچھ گفتگو کرنا تو آتی ہے، بس جمعہ پڑھا لیا یا زیادہ سے زیادہ کوئی مختصر درس ارشاد فرما لیا، بڑے مجموعوں میں خطاب کرنا، پروگراموں میں اور جلسوں میں خطاب کرنا، اس کی وہ صلاحیت نہیں رکھتے یا اس حد تک ابھی وہ نہیں پہنچے۔ تیسرا وہ طبقہ ہے اور تیسرے وہ حضرات ہیں جو میدان خطابت کے شاہ سوار بن چکے ہیں۔ میں جو ابھی معروضات عرض کروں گا اس کا تعلق اصلاً پہلے طبقے کے ساتھ ہے جو ابھی ابتدائی مرحلے میں شوق رکھتے ہیں، اور طبعاً دوسرے طبقے سے گفتگو ہوگی۔ جہاں تک پہلا طبقہ ہے جنہیں شوق تو ہے لیکن ابھی گفتگو کی صلاحیت نہیں، تو اس کے لیے اپنے بڑوں کی ہدایات اور اپنے کم تجربے کی بنیاد پہ چند باتیں عرض کرتا ہوں جس سے انشاءاللہ گفتگو کا موقع بھی ملے گا اور گفتگو کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ نمبر 1، ایک آسان سی صورت یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے جب جامع مسجد میں تشریف لائیں تو تقریباً ہمارے مسلک کی تمام مساجد میں عشاء کی نماز کے بعد کہیں عصر کے بعد تعلیم دی جاتی ہے فضائل اعمال کی۔ آپ فضائل اعمال کی تعلیم خود کروائیں، یہ آپ کی خطابت کا آغاز ہے، لیکن تعلیم کروانے سے قبل نماز سے پہلے آپ تشریف لائیں، 3-4 دفعہ اس کو خوب اچھی طرح دہرا لیں تاکہ الفاظ آپ کے درست ہوں، پوری تعلیم کروائیں۔ جب آپ کتاب بند کر دیں اس کے بعد 1-2 جملہ اس عنوان کے متعلق، نماز کے متعلق آپ نے پڑھا ہے، اللہ ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے، یہ زبانی جو آپ نے ایک جملہ بولا ہے یہیں سے آپ کی تقریر، آپ کی گفتگو، خطابت کا آغاز ہو گیا۔ کچھ دن یوں کریں، پھر اگلے مرحلہ میں 2-3 دن یا چند دن گزرنے کے بعد جب آپ دیکھیں کہ زبان کی سلاست ہو چکی ہے، زبان چل چکی ہے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ فضائل اعمال کی تعلیم میں آپ صرف حدیث پاک پڑھیں، اس کے آگے جو فائدہ لکھا ہے وہ آپ خود سے زبانی اس کو دہرائیں اور اس کا خلاصہ ذہن میں ڈالیں۔ اب جب آپ تعلیم کے لیے بیٹھیں، حدیث پاک پڑھ کے آپ کتاب بند کر دیں، یوں نہیں کہیں گے جیسے آپ کچھ دن پہلے کہتے تھے کہ اللہ ہمیں توفیق دے، بلکہ اس کے نیچے جو ہے شیخ الحدیث رحمہ اللہ تعالی نے فائدہ لکھا ہے، اس فائدے کو آپ اپنے لفظوں میں دہرائیں۔
اب جب سامعین ہوں گے وہ کہیں گے ماشاءاللہ بڑی صلاحیت ہے، ان کو تو نہیں پتہ نا اندر فائدہ کیا لکھا ہوا ہے سوائے چند ایک کے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا، اب کچھ نہ کچھ آپ کی زبان چل پڑی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ جب فضائل اعمال کی تعلیم کا مطالعہ کریں گے، فائدہ بھی یاد کریں گے جس کو آپ نے زبانی بیان کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اگلی حدیثوں میں کچھ عربی الفاظ یاد کر لیں۔ مثلا آپ نے روزے کے متعلق حدیث پاک پڑھی، اس کتاب کو بند کر دیا، اس کا فائدہ آپ نے زبانی پڑھا، فائدہ پڑھتے پڑھتے آپ نے کہا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ جو آپ نے عربی الفاظ پڑھے ہیں، حدیث بارکہ پڑھی ہے، یہ اس فائدہ میں نہیں تھی، وہ آگے لکھی ہوئی تھی، آپ نے زبانی الفاظ پڑھے۔ اب اردو اور عربی پہ آپ نے گفتگو کی ہے، اب آپ کی زبان کچھ کھل جائے گی، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ کتابیں جن کے اوپر تقاریر مختصر لکھی ہیں، مولانا اسلم شیخ پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے بڑی پرانی، 50 تقریریں۔ اس طرح آج کل تو بہت سی تقریریں ہیں، کتابیں میدان میں آ گئی ہیں اس فن کے اوپر، بزم انور کی تقریریں ہیں، بزم خطبہ کی تقریریں ہیں، اسی طرح مختلف کتابیں آپ کو ڈھونڈنے سے مل جائیں گی، کسی خطیب سے یا کسی عالم دین سے جب آپ مشورہ کریں گے تو آپ کی رہنمائی ہو جائے گی۔ اس تقاریر والی کتابوں سے جو سب سے آسان تقریر آپ کو لگے اور آپ جس میں آپ کی دلچسپی ہو، آپ اس کو لیں، خوب پہلے الفاظ یاد کریں، زبانی یاد کریں، اب اس کو آپ بار بار سنائیں، جس کا بہترین موقع یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں خطیب صاحب کے آنے سے قبل جب چند ایک لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ اندر کے سپیکروں میں اپنی وہ تقریر کریں۔ اسی طرح کسی جگہ پروگرام ہو تو اس پروگرام میں شروع میں چونکہ مجمع کم ہوتا ہے، جب سپیکر ابھی چیکنگ ہو رہی ہے اس وقت آپ اپنی تقریر بیان کر دیں، یوں آپ کے اندر گفتگو کا آغاز ہو جائے گا۔ اسی کو واعظ کہتے ہیں۔ واعظ کا عرف عام میں مطلب یہی ہے کہ واعظ کسی کو نصیحت کرنا، خیر کی بات کرنا، یہ پہلا مرحلہ ہے جس کو ہم واعظ کہیں گے۔ دوسرا مرحلہ ہے واعظ سے تقریر میں آنے کا، کیونکہ 3 چیزیں ہیں، واعظ، تقریر اور خطاب۔ تو واعظ کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی، اب ہم واعظ سے تقریر کی طرف آئیں گے۔ تقریر کسے کہتے ہیں؟ تقریر کا عام سا مفہوم یہ ہے کہ مسلسل گفتگو کرنا، کسی عنوان پر مسلسل آپ کی گفتگو ہو، اس انداز سے کہ اس کے اندر آیات آئیں، احادیث آئیں اور موضوع کی مناسبت سے واقعات آئیں، امثال آئیں، اور اس سے حاصل ہونے والی عبرت وہ دلائل کے ساتھ جب آپ بیان کریں گے، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ اب آپ کو اسٹیج کے اوپر گفتگو کرنے کا ڈھنگ آ چکا ہوگا، آپ گفتگو اسٹیج کے اوپر کرنے پر قادر ہوں گے، چھوٹے چھوٹے جلسوں میں آپ آدھے گھنٹے کا، پونے گھنٹے کا بیان کر سکتے ہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے تقریر کا۔ اب ہم چلتے ہیں تیسرے مرحلے میں کہ تقریر سے خطاب کیسے کریں۔ یاد رکھیں یہ خطاب پہلے دونوں سے قدرے مشکل ہے، کیونکہ واعظ کہتے ہیں بات سمجھانے کو، اور تقریر کہتے ہیں اپنی گفتگو سنانے کو، اور خطاب سمجھانا اور سنانا نہیں ہوتا، بلکہ ان دونوں سے بڑا درجہ ہے کہ مجمع کے اندر اپنی بات منوانا۔ واعظ سمجھانا، تقریر سنانا، اور خطاب کہتے ہیں، چونکہ ہمارا بزم خطبہ میں زیادہ تر عنوان خطاب کے متعلق ہے، تو اس میں تھوڑی سی میں تفصیل کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا۔ جب آپ خطاب کریں گے تو آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کا ذوق الگ الگ ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ذوق ہے، ہر ایک کی سوچ الگ ہے، مختلف ان کے افکار ہیں، ان کی نگاہوں کے تیر آپ کی طرف ہیں، اسی طرح ان کے چہروں کے اوپر مختلف قسم کے تاثرات ہیں۔ اب خطاب کیا ہے کہ ان مختلف الاذہان اور مختلف الحایت لوگوں کو ایک رنگ میں لے کر آنا، اس انداز سے ایک رنگ میں لانا کہ ان کے اشکالات دور ہو جائیں، تنقیدیں تعریفوں میں بدل جائیں، ان کی آنکھیں پرنم ہو جائیں، ان کے دل باغ باغ ہو جائیں، چہروں کے اوپر حیرت چھا جائے، اور ان کے دل باغ باغ ہو کر پورا مجمع اش اش کرنے لگے، اور اس انداز سے آپ ان کو ایک کر دیں، ایک سوچ دے دیں کہ ان کے تمام اشکالات دور کرنے کے ساتھ ساتھ کبھی ان کو رلانا، کبھی ان کو ہنسانا، کبھی ان کو بھڑکانا، کبھی ان کو خاموش کروانا، یہ خطاب کہلواتا ہے۔ حضرات محترم، خطابت کیا ہے؟ اس میں شرح صدر سے عرض کروں گا
جتنی انسان کی تاریخ پرانی ہے اتنی ہی خطابت کی تاریخ پرانی ہے۔ جب سے انسان ہے تب سے خطابت ہے، جب سے انسان کا وجود ہے تب سے اس کرۂ ارض پر خطیب کا وجود ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے انسان ابو البشر جناب سیدنا آدم علیہ السلام، وہ پہلے بشر، پہلے انسان بھی ہیں، پہلے نبی بھی ہیں، اسی طرح وہ پہلے خطیب بھی ہیں۔ ہر آنے والا نبی اپنی قوم میں مستقل مبلغ بن کر آتا، مستقل خطیب بن کر آتا، اور قرآن کریم نے ان کے خطابات کو نقل کیا ہے۔ جناب انبیاء علیہم الصلوۃ کے خطاب میں آپ کو ملے گا مسلسل یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ انبیاء کے خطاب ہیں جنہیں لوگوں کے اوپر ان کے دلوں کو مسخر کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا مشہور خطاب ہے یا قوم اوفوا المکیال والمیزان، یوں انبیاء آتے رہے، انبیاء کا تسلسل کے ساتھ سلسلہ چلتا رہا تو خطابت کا سلسلہ بھی یوں چلتا رہا، اور انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی جناب سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امام الانبیاء بن کر آئے، اسی طرح حضور امام الخطباء بن کر آئے، بلکہ میں ایک قدم بڑھا کر یوں کہوں گا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امام الانبیاء ہیں ایسے امام الخطباء ہیں، اور جیسے خاتم الانبیاء ہیں ایسے خاتم الخطباء بھی ہیں۔ روئے زمین میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی خطیب آیا ہے، نہ قیامت تک آ سکے گا۔ آپ نے اپنے دور کے بڑے بڑے خطباء، بلغاء، ادباء، فصحاء، شعراء، جنہیں اپنی کلام کے اوپر، گفتگو کے اوپر بڑا ناز تھا، سب کی فصاحتیں، بلاغتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ، تقاریر اور آپ کے خطاب کے سامنے ہیچ پڑ گئیں اور سب عاجز آ گئے۔ چنانچہ تاریخ عالم شاہد ہے، عالم کی تاریخ شاہد ہے، ایک فرد واحد نے اپنی خطابت کے بل بوتے پر ایسے لوگوں پہ راج کیا کہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں لوگ نہ اس کے گرویدہ بنے، بلکہ خطابت کے بل بوتے پر اس نے لوگوں کو اپنی سحر گفتگو سے، اپنی جادو والی گفتگو سے لوگوں کو اپنا غلام تک بنا لیا، بلکہ خطابت کے بل بوتے پر انہوں نے بادشاہوں کے اوپر لرزہ طاری کر دیا۔ عزیز محترم، میرے وہ طلباء بھائی جو اس میدان میں شوق رکھنا چاہتے ہیں، آئیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیے اور بزم خطباء کے حضرات کا ہم مشکور ہوں، اور جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا اپنے اکابرین سے استفادہ کریں اور ایک ہدف طے کریں کہ میں نے واقعتاً ایسا خطیب بننا ہے۔ جب ہدف طے کر لیا جاتا ہے پھر منظر تک پہنچنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ کیسا خطیب بنے؟ ایسے خطیب بننے کی کوشش کریں جو ابھی میں نے خطابت کی تعریف عرض کی ہے کہ وہ خطیب جب وہ گفتگو کرنے پہ آئے تو مجمع کے بولتے مجمع کے اوپر سکوت طاری کر دے، جب وہ کسی کی تنقید کرنے پہ آئے اس کی دھجیاں اڑا دے، جب کسی کی تعریف کرنے پہ آئے تو سب کو اپنا حمایتی بنا لے۔ جی ہاں، ایسا خطیب بنے کہ جو دلوں کے اوپر راج کرے، ایسا خطیب بنے جو منتشر اور مختلف مجمع کے اندر موجود ذہنوں والے لوگوں کو ایک موقف اور متحد اور متفق کر دے، ایسا خطیب جو مخالف کو اپنا ہم نوا بنا لے، ایسا خطیب بنے جو دلوں پر دستک دے، جو دماغوں کو جھنجھوڑ دے اور دین کا ایسا جذبہ لوگ کے اندر اجاگر کرے کہ تلاطم پیدا ہو جائے۔ ایسا خطیب ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کے لیے بالکل اختصار کے ساتھ اپنے بڑوں سے، اساتذہ سے سنی ہوئی، سمجھی ہوئی، ان کی تربیت سے حاصل کی ہوئی چند باتیں پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے جس موضوع پر، جس عنوان پر آپ نے لب کشائی کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، اس کی تعیین کریں۔ جب کسی بھی گفتگو میں آپ نے موضوع کی تعیین کر لی، آپ سمجھیں آپ کی تقریر کے 3 حصوں میں ایک حصہ تیار ہو گیا۔ پھر اس موضوع کے متعلق آیات، احادیث، واقعات اور محدثین، فقہاء، اسی طرح واعظین نے اور امت کے اکابرین نے کیا اس عنوان کے اوپر گفتگو ارشاد فرمائی ہے، اس کو لے کر آئیں۔ اس سب چیز کے لیے سب سے مین اور اہم کردار میرے اور آپ کے مطالعہ کا ہوگا۔ ابھی آپ بزم خطباء میں جو ہمارے بڑے حضرات
ہمیں لیکچر ارشاد فرما رہے ہیں، تقریباً سب میں تکرار کے ساتھ یہ بات گزر رہی ہے کہ مطالعہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح انسانی زندگی کے لیے ہوا اور پانی کی ضرورت ہے، جس کے بغیر ہماری زندگی کا وجود ختم ہو جائے گا، اسی طرح خطابت کی زندگی کے لیے اور خطابت کو زندہ اور جاوید رکھنے کے لیے اور میدان خطابت میں اپنا لوہا منوانے کے لیے مجھے اور آپ کو مطالعہ ہی نہیں بلکہ مطالعہ کی گہرائی کی ضرورت ہے۔ کسی کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، بِقَدْرِ الْقَدِّ تُقْتَسَبُ الْمَعَالِي وَمَنْ طَلَبَ الْعُلَا سَاحِرَ اللَّيَالِي، کہ تم بلند مقام پر اپنی کوشش کے مطابق پہنچ سکو گے، جس قدر آپ کی کوشش ہوگی اسی قدر تم بلندیوں کو چھو سکو گے، کیونکہ جو شخص بلندی تک پہنچنے کی خواہش رکھتا ہے اس شخص کو چاہیے کہ وہ راتوں کو جاگا کرے۔ اور کہنے والے نے یہاں تک کہا، تروم العز ثم تنام لیلا یخوص البحر من طلب اللآلی، تم عزت و ترقی چاہتے ہو پھر تم راتوں کو سو کر گزار دیتے ہو۔ آپ کو پتہ نہیں، جو شخص موتیوں کا طالب ہوتا ہے اس کو سمندروں میں دریاؤں میں غوطہ لگانا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں محنت، جد و جہد اور سب سے بڑھ کر مطالعہ کو وسیع کرنا ہوگا۔ جس قدر مطالعہ مضبوط ہوگا اسی قدر خطابت میں ہمارا خطیب بننا مضبوط ہوتا جائے گا۔ جوں جوں مطالعہ وسیع ہوگا تو آپ کی خطابت کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا۔ نمبر 2، مطالعہ کرنے کے بعد پھر آپ اپنے اس حاصل مطالعہ کو جو آپ نے گفتگو کرنی ہے اس کو آپ ایک چٹ کے اوپر، ایک پرچی کے اوپر تحریر کر لیں، اس کا مقدمہ بنائیں، دورانیہ بنائیں، اس کا اختتام بنائیں کہ سب سے پہلے مقدمے میں نے اپنے موضوع کو کس انداز سے بیان کرنا ہے، موضوع کی اہمیت لوگوں کو کیسے سمجھانی ہے۔ پھر اس موضوع کو باندھنے کے بعد، تمہید باندھنے کے بعد اگلی ساری گفتگو آیات، احادیث، امثال، واقعات، دلائل، براہین وہ اس طرح ہوں کہ ساری گفتگو آپ کے عنوان کے گرد گھومتی ہو۔ پھر آخر میں جب ہم نے اختتام کرنا ہے وہ اختتام ایسا ہو، اس کا ابتدا کے ساتھ بھی ربط ہو، دورانیہ کے ساتھ بھی ربط ہو، اور پوری تقریر کا نچوڑ اور خلاصہ بھی اس میں بیان کیا جائے، اور سامعین کو یہ بات بتائی جائے کہ ان واقعات سے، دلائل سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ یہ آپ کے پاس پرچی ہوگی جس کے اوپر آپ کا مطالعہ تحریر ہوگا، اور اس کا فائدہ کہ یہ بھی ہوگا کہ آپ جمعہ سے قبل یا جلسہ گاہ میں تقریر سے قبل جب آپ اپنی پرچی کو دیکھ کر دہرائیں گے تو سارا آپ کا مطالعہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا، یہ جو ہم نے تحریر کرنا ہے وہ اور جو تقریر کرنی ہے اس کو سب سے پہلے مرتب کرنا ضروری ہے۔ پہلے بات کون سی کرنی ہے، دوسرے نمبر پہ کیا کہنا ہے، پھر میں نے کیا کہنا ہے، آخر میں میں نے کیا کہنا ہے، اس کی جب تک تختی نہیں ہوگی، جب تک یہ چیز مرتب نہیں ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں دکان دیکھ لیں، مکان دیکھ لیں، باہر دیکھ لیں، جہاں قیمتی سامان ہو یا اور جہاں بھی مختلف چیزیں پڑی ہوں، اگر ترتیب قائم نہ ہو اس چیز کا حسن خراب ہو جاتا ہے، چاہے اشیاء کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو۔ اور اگر مرتب ہوں، ترتیب سے ہوں، تو قیمتی کی بجائے اگر ناقص مال بھی ہو، ترتیب کی وجہ سے اس میں خوبصورتی، اس کا حسن نمایاں ہوتا ہے۔ اسی طرح تقریر میں دوسرا مرحلہ اشارے اور کنایے کا ہے۔ آپ کے چہرے کی حالت کیا ہے، بات کرتے وقت میں نے اشارہ کیا کرنا ہے، سوالیہ انداز کیا ہو، تعجب کا انداز کیا ہو، جرت کی بات کس انداز سے کرنی ہے۔ اسی طرح دلائل کو اگر پوری ہمت کے ساتھ بیان کرنا ہے اس کا انداز کیسا ہو۔ الحمدللہ خطبہ آپ حضرات کو اس میں مستقل ارشاد فرما رہے ہیں، بس میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اشارے کنایہ کا ہونا، اور اسی طرح ہمارے چہرے کی سلوٹیں اور چہرے کے تاثرات کا ہونا، یہ بات کے ساتھ جب دونوں کی مطابقت ہوگی تو تقریر کے حسن کے اندر مزید 4 چاند لگ جائیں گے، مزید اضافہ ہوگا۔ آپ زبان سے تعجب کی بات کر رہے ہیں، اس تعجب کا اثر آپ کے چہرے پر ہو۔ آپ اپنی گفتگو میں سوالیہ انداز کر رہے ہیں، اس کا اثر آپ کے چہرے پہ ہو۔ آپ خوشی کی بات کر رہے ہیں، مزاحن کوئی بات کر رہے ہیں، اس کے اثرات چہرے سے نظر آئیں۔ آپ غم کی بات کر رہے ہیں، وعید کی بات کر رہے ہیں، حزن کی بات کر رہے ہیں، اس کا اپنا اثر ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوسری بات ایک یاد اور رکھیں کہ خطابت کے اندر سب سے بڑھ کر خلوص ہے، سب سے بڑھ کر خلوص ہے۔
یوں نہ کریں میں نے اپنی تقریر بیان کرنی ہے جس سے میری واہ واہ ہو، بلکہ درد دل لے کر جائیں کہ میں نے لوگوں کو اپنے دل کا درد دینا ہے، ان کی دین سے دوری کا دل میں غم ہو، عقائد سے دوری کا دین میں غم ہو کہ ان کو کس انداز سے قائل کیا جائے جب میرے اور آپ کے دل کے اندر درد ہوگا۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ جب دل سے بات نکلے گی یقیناً اس میں اثر ہوگا۔ ہمارے اکابرین، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کی خطابت میں یہ وصف شرط اول تھا اور بنیاد تھا۔ وہ جب آتے تھے تصنع بازی کی بجائے درد دل لے کر آتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ایک تقریر میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کی وہ توبہ کا ذریعہ بنتے تھے، ہدایت کا ذریعہ بنتے تھے۔ نمبر 2، اگر میرے نوجوان طلباء بھائی جو خطابت کے میدان میں آ رہے ہیں وہ جو کچھ چل پڑے ہیں دوسرے مرحلہ کے ناراض نہ ہوں، تو ایک بات کہنا چاہوں گا، خطابت کو یاد رکھنا کمائی نہ بنانا، خطابت کو تجارت نہ بنانا، اس کو عبادت سمجھنا۔ بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، الحمدللہ مجھ گناہ گار کے بھی اللہ پاک کی توفیق سے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہوں۔ بڑے بڑے اہم جگہوں میں اللہ پاک نے گفتگو کا موقع دیا ہے اپنے بڑوں کی دعاؤں سے الحمدللہ۔ تو پاس بیٹھے ہوئے ایسے ایسے حضرات کا حال دیکھا ہے کہ جن کی جب خطابت کی تاریخ اور ڈیٹ طے ہو رہی ہے تو اس میں پہلی بات فیس کی ہوتی ہے، بکنگ کی ہوتی ہے، ہمیں آپ کتنا دیں گے، کتنا لیں گے۔ اللہ معاف فرمائے، چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن میں ایک درد دل عرض کر رہا ہوں، اس سے حت الوسع گریز کریں۔ اس چیز نے ہمیں بہت پیچھے کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے جب ہم گفتگو سنتے ہیں بعض خطباء کی تو یوں لگتا ہے کہ جیسے شورش کاشمیری گفتگو کر رہا ہے، یوں لگتا ہے جیسے فاروقی شہید دوبارہ اٹھ کر آ گئے ہیں۔ کبھی ان کا ترنم سنتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے حضرت قاسمی زمانے پہ چھا گئے ہیں، لیکن جب ان کے اخلاقی پوزیشن کو دیکھیں، ان احوال کو دیکھیں، کبھی کھانے کے آرڈر کر رہے ہیں، کبھی اشتہار پہ نام آنے کا مسئلہ ہو رہا ہے، میرا نام اتنا ہو، اس طرح کے القاب لکھے جائیں، کبھی گاڑی کی بات ہو رہی ہے، اس طرح کی گاڑی پہ آؤں گا، اس طرح کی بات کروں گا، کبھی بکنگ کی بات ہو رہی ہے، اور جو کچھ ملا اس کو پہلے ان کے سامنے گننا شروع کر دیا کہ جتنا ریٹ طے ہوا تھا آپ کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم اس میں تو نہیں ہو سکتے کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں، اگر ہم ان میں چلے گئے پھر انجام قرآن کریم نے میرے اور آپ کا پھر سامنے بیان کیا ہے، پھر کہیں ہم ان کے ساتھ نہ ہو گئے۔ تو خطابت کو عبادت بنائیں۔ حضرت قاسمی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، یہ جملہ اکثر ان کا تھا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو میں عبادت کی نیت کر کے باوضو ہو کے نکلتا ہوں۔ اس طرح میں نے فاروقی رحمہ ان کا جملہ سنا، وہ خود فرماتے تھے جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو اپنے گھر کے در و دیوار کو اور گھر کی دہلیز سے رخصت ہوتے ہوئے ذروں کو گواہ بناتا ہوں، گواہ رہنا میں اللہ کے دین کے لیے جا رہا ہوں، ختم نبوت کے لیے جا رہا ہوں، ناموس صحابہ کے لیے جا رہا ہوں، ناموس اہل بیت کے لیے جا رہا ہوں، اپنے مسلک اور اپنے عقائد کی ترجمانی کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر راستے میں موت آ گئی یا مقدس موت شہادت آ گئی تو قیامت کو میرے خلوص کی تم نے گواہی دینا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے، نکلتے ہی پھر دوران سفر کوشش کی جائے تلاوت کا اہتمام کیا جائے، تلاوت کرتے ہوئے آئیں۔ جب ہم دین کے ساتھ مخلص ہوں گے انشاءاللہ شیطان کے حملوں سے بچ پڑیں گے، چونکہ قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا گیا ہے جب شیطان نے اللہ کے سامنے کہا کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کہوں گا، اس کے ساتھ اللہ سے استثناء کیا گیا ہے، الا عبادک المخلصین، میرا وار مخلص بندوں پہ نہیں چل سکتا، تو خلوص کی کوشش کریں۔ اسی طرح تقریر میں اپنے بڑے خطباء، بڑے اکابرین کو دیکھیں، جب ان کی تقریر ہوتی تھی وہ تقریر پورا کا پورا مناظرہ ہوتا تھا، تو دلائل کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات، جب آپ مطالعہ کریں، مطالعہ میں استخراج کی کوشش کریں، پوائنٹ نکالنے کی کوشش کریں، مستنبط کریں اس سے بات۔ مثلا میں ایک آپ کو بات عرض کر دیے جاتا ہوں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا پیار تھا کہ آپ دیکھا کرتے تھے پیالے کے جس کنارے پہ سید عائشہ کے ہونٹ آتے، اماں جی کے نیچے رکھنے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پہ ہونٹ مبارک رکھتے، ہڈی کو جہاں سے سید عائشہ چوستیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چوستے۔ تو یہاں سے میں گناہگار نقطہ نکالا اور ایک بڑے مجمع میں عرض کیا کہ ہم حضرت حسین کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ حسین وہ ہیں جن کے ہونٹوں میں رحمت عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب آیا ہے۔ کیا شان ہے، کیا عظمت ہے کہ جن کی پہلی غذا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب بنا۔ لیکن اس کے ساتھ اگلی بات جو یہاں سے مستنبط کی پچھلے واقعہ سے، کہ ایک وہ ہستی ہے جن کے ہونٹوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب آیا ہے، تو عائشہ وہ ہے جن کا لعاب اللہ نے حضور کے ہونٹوں میں ڈالا ہے۔ تو کیا مقام ہے اس کا جس کے ہونٹوں میں کملی والے کا لعاب آئے، تو کیا کہنے اس عائشہ کے جس کا لعاب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں میں آیا۔ تو الحمدللہ ہمارے خطبہ کرتے ہیں، میں اپنے نئے بھائیوں کو مخاطب کر کے عرض کر رہا ہوں، کوئی واقعہ پڑھیں اس سے استنباط کی کوشش کریں، پوائنٹ اور نکات نکالنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح کوشش فرمائیں تقریر میں باوضو ہو کر گفتگو کریں۔ یہ چند ایک معروضات پیش کی ہیں۔ رب العالمین اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے، اور بزم خطبہ کے ان تمام مخلص اراکین اور ساتھیوں کو جزائے خیر نصیب فرمائے جنہوں نے اس پرفتن دور میں ایک دفعہ پھر یہ جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ آخر میں اپنے نوجوان بھائیوں کو یہ پیغام دے کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اے نوجوانان وطن اٹھو، سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہوئے ہو اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، سنو روز اقدس سے کیا آواز آتی ہے، مسلمان میری حرمت پہ کٹ مرنے کا وقت آیا، بڑک اٹھے ہیں شعلے پھر سے ہت کے نبوت کے، انہیں پھر سے جذبہ صدیق دکھلانے کا وقت آیا، جہاں سے چلے تھے تم 313 اے مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا، جلا ڈالی تھی کشتیاں تم نے اندلس کے ساحل پر، مسلمان یہ تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، اٹھو مایوسیوں کی زندگی سے، پھر موت بہتر ہے، دین پر مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا وقت آیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔